ایک بندے خواب نہیں تھا بڑا خوبصورت. خواب تو بعد اپنے پیرو مرشد دے تعبیر واسطے گیا کہ میں ایو جی کیفیت ایو جی حالت دے وچ خواب ڈٹھے حضور میں بڑا پریشان ہاں, میں کو دسو کامل بندے دو گے کہ بھائی دی تعبیر کیا ہے. ہن توجہ رکھے سو وہ آخدے کہ میں دیکھدا پیا ایک جنگل دے وچ سرسبز بیابان بڑا خوبصورت جنگل ہے. ہن دے وچ میں ٹہلدا ودا ٹردا ودا بڑا سکون ملدا پہ, میں سفر کرینا ودا. اچانک میں پچھو تے موڑ تے ڈٹھے میں کو پرے کنو ایک شیر اندہ نظر آئے. جنہوں ویلے میں شیر پہ ڈٹھے جنگل دے وچ ودا بھی کل ہاں نال بندہ بھی بیا کوئی کہہ دی. پہلے میں سوچے بھئی اے شیر جڑا ہے, توجہ رکھو سو میری گل تے, شیر جڑا ہے رستہ تبدیل کرے سی یا جنگل دا جانور ہے ودے جنگل دے وچ کوئی کام کرے نہ ودے. میں اتنی توجہ نہیں دیتی, تھوڑے تھوڑے قدم میں ودھاون شروع کر دیتے بھلا دوبارہ موڑ کے نہیں تھے جی میں قدم ودھائیں شیر میں قدم ودھاون پہ گئے. بڑی پریشانی کی کیفیت میں توجہ کی تھی شیر دا رخ میرے دو, میں دوڑن پہ گیا ان بھی دوڑن شروع کر دیتے. میری سپیڈ دے حساب دے نال او اپنی سپیڈ ودھاون پہ گئے. میں بھجدا رہ گیا. ہن میں ہوندا کوئی چھٹکارا حاصل کراندا کوئی ذریعہ تلاش کرے نہ پیا. یہ تو پچھو آندا پہ یہ تو ہن بچے سی کہنا روخی میرے تو کیتی ارادہ بھی یہ ہوئی سی. آخدے کہ میں ہوندا کوئی بچہ دی خاطر بھجدا رہ گیا, کوئی پناہ تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے, کوئی ایہو جی جگہ جنہیں وچ میں ون کے اپنے آپ کو سیف کر گنا, اپنے آپ کو بچا گنا, ہندے کو چھٹکارا حاصل کر گنا. آخدے کہ میں دوڑ دے ایک کھڈے دے اوتے پہنچا. او وڈا کھڈا ہے. پہلے میں خوش تھی گیا, میرے کو پرے کو نظریہ نا کہ میں ہندے وچ ون کے نا اپنے آپ کو ہندے کو لکا گنسا جھکا کھڈا ہے. اگر میں ہندے وچ ونجن دی تیاری کیتی ہے, ارادہ کیتے تلے نکاح ماری ہے, او کھڈا ناگے بٹھونے کیڑے مکوڑے کو بلا دے جانور کو بھریا پیا ہے. ہن میرے اندر بلا خوف شروع تھی گئے, تسلی بلا ختم تھی گئی. بھئی اگو ہندے وچ میں نہ اوسط نہیں نہ ہوتے کھڑدا نہ شیر دے قدم بھی بدے آندے اونے کو چیر پھاڑ ستے سی. ہی کش مکش کھڑا ہمیں ایک درخت ہے جہاں لڑیاں جڑیاں او کھنے دے اتو نال نال جھکیا ہویا ہاں. میں سارے دی تلاش چاہوں, میں ہوں ایک لڑی پکڑی ہے. بھئی ہوں تو میں لڑے تے نا اتو تے تھی ویسا اپنے آپ کو ہندے کو بچا کے سا تے کھنے دے وچ بھی نہ ڈھاسا. آخر کہ میں کو بچا اپنے آپ کو بچاون دی خاطر ہوں لڑی دے اوتے تھی نہ گیا. جڑے ویلے میں شیر دے جمپ کو اوتے تھی گیا ہن میں کو تھوڑی جی تسلی تھی گئی. میں شیر کو میں بچ گیا. جڑے ویلے اتو تے تھی جیڑی لڑی دا میں سارا گدے کھڑا ہامی, جیڑی لڑی کو میں پکڑی کھڑا ہامی, میں نگاہ ماری ہے ہوں دے مونڈ کو دو جانور بیٹھے ہیں, چوہے نماہن کیلر نماہن. او آہستہ آہستہ ایک کالا ہے یا سفید ہے. آہستہ آہستہ جیڑی لڑی کو میں پکڑی کھڑا وہ کو آہستہ آہستہ ٹکیں دے بیٹھے. میرے اندر خوف کی کیفیت بلاؤں میں بھائی ہون کیا تھی سی اے جڑے ویلے لڑی میری ٹوک گل چلی جڑا کام کرے لے بیٹھے میں تو شیر تلے میری انتظار آیا کھڑے, میں تو ڈھاسا بلا شیر دے کو پہنچ ویسی. اگر ہوں بد حواسی دی کیفیت کوئی میں کچھ سمجھ نہ آوے. ہوں میری لڑی کو اتنے والی لڑی دے اوتے ایک ماکھی دا جتھا ہے, اندے وچ مال پورا بڑیا کڑائی ماکھی رس دی کھڑی ہے. آخدے کہ ایک قطرہ ڈھٹے اچانک میرے منہ دے وچ آئے, وقفے نہ قطرے ڈھال دے کھڑے. آخدے مجھے اتنی لذت ہے, اتنا اندے وچ سکون ہے کہ میں ہر چیز بھول گیا. میں ہوں شیر کو بھول گیا, میں ہوں اپنی لڑی دے ٹوٹر کو بھول گیا, میں ہوں کھڈے دے نان بٹھونے کو بھول گیا, میں ہوں ماکھی دے چٹن چ لگ گیا. ایک قطرہ آندا ہے میں کھندا ہمی, ول اگلے قطرے دی انتظار ہے, ول بیا آندا ہے میں کھندا ہمی. یہ وقت میں گزریندا رہ گیا. کافی وقت کو بعد جڑے ویلے انہاں چوہے او جانور اپنا کام پورا کر گئے, میری لڑی ٹوٹی ہے, میں ہوں شیر دے اگوا ڈٹا ہوں چیر پھاڑ تے میں کھدے ساٹے. ہن تعبیر پوچھن کتے پہنچ حضور کیا تعبیر ہے؟ انہاں کے توجہ دے نال چھوڑ رب تعالیٰ تے کو تیرے دنیا دے معاملات دے تے جھجھیلا پہ سارے وچوں ہر بندہ توجہ کرے سی کہ سارے معاملات کیویں چلدے پے. تو انہاں دسائے کہ جڑے خوبصورت جنگل دے وچ تو گزردا پئی اے تو مراد تیری اے پوری دنیا ہے جنے میں تو سفر کرے نہ پئی. ول جڑا شیر تیرا آخر تک پیچھا نہیں چھڑیندا اے تو
تو مراد تیری موت ہے جڑی کئی لمحے تیرے کو جدا کہنا تھی سی فرمایا والو قبر دی کیفیت جنہ تے کو کھڈا دکھایا گے وہ تو مراد تیری قبر ہے اگر تیرے اعمال نیک ہیں تا قبر جنت دے باغیں دے وچوں ایک باغ ہوسی حضور ارشاد فرمائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران کہ قبر جا دو صورتیں ہونی یا تا قبر جنت دے باغ میں وچوں ایک باغ ہوسی یا جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا ہوسی فلسفہ کو تسلی تھی ہوئی ہے حضور ارشاد فرمائے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ کہ مومن دی قبر دی حالت ہوندی ہے کہ اون دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہوسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اچھا جناب اون تو مراد کیا ہے ول فرمائے بھائی ان لڑی تو کیا مراد ہے جیڑی کو پکڑ تے میں سہارا حاصل کیتا ہے آکھے ان تو مراد تیری عمر دا حصہ ہے رب جیڑی تیری عمر لکھ دیتی ہے تے 20 سال گزارنی ہے 30 گزارنی ہے 40 گزارنی ہے 80 گزارنی ہے وہ تیری عمر ہے سارا دی ودے خوش تھی نے ساری عمر اتنی تھی گئی ہے حالانکہ اساری عمر ہی تے رات دے نال کٹینی پئی ہوندی فرمائے جڑے او تے دو جانور بیٹھے سفید تے کالا انہاں تو مراد تیرے دی تے رات جڑے آہستہ آہستہ تیری عمر تیری زندگی دی لڑے کو کٹے دے پن ول انہیں ساری چیزیں نا جڑے ویلے سچینی تے کو خوف تھی نے موت کو ڈر دی قبر کو ڈر دی لیکن جڑی او تو ماکھی کھلی او ماکھی کی مراد ای دنیا دا آرام ہے ای دنیا دا آسائش ہے ای دنیا دا مال ہے ای دنیا دا سکون ہے جڑے ویلے تو ای دنیا دے سکون دے وچ مست تھی وینی ہوں ویلے تیری حالت ہوندی ہے کہ تو موت کو بھی بھول وینی تو قبر کو بھی بھول وینی ہوں قبر دے اندر عذاب کو بھی بھول وینی بل آخر تھیدا کیا ہے ہوں دنیا دی مستی دے وچ تو وقت گزرے نہ رہ وینی دیہی تے رات جڑے ویلے کم کر گننے تو اوے موت دے پہنچ وینی دیکھو موت دے خوبصورت منظر کو ول موت دا انجام وہ ہے کہ موت تک اسا ہر صورت پہنچنے کئی چیز جیسا کوئی یقین نہیں بھی ہوندا اسا ہوندے تو یقین کامل رکھ کے کام کرنے لیکن موت ہی ہو جیا مرحلہ ہے جنے وچ کہیں کو کوئی شک دی گنجائش کہنی ہر بندے کو یقین ہے تے ول یقین تو بعد اسا دی حالت کیوں ہے اسا ہوندا خوف کیوں نہیں رکھے تے موت دا ساری زندگی دا مقصد کیا ہے کدے ایسا سوچے سارے لمحات زندگی دے گزردے کینے پہ کتنے لمحات سارے اچھائی دے وچ گزردے پہ کتنے لمحات سارے برائی دے وچ گزردے پہ کیوں قدر فکر کرنا ویلا ہوسی قدر کیا ساری عمر ہیرے کو مزید وقت سی کیا رب ہیرے کو سب کو دیا ٹائم دے سی ہیرے کو زیادہ سکون تے احساس دے سی مال دی لالچ تئی ہو جی ہے جڑی آہستہ آہستہ بندے کو چھکیندی رہ ویندی ہے ہر لمحہ بندہ سوچے دے کہ اگلے لمحے سنبھال ویسا انہوں سچینے ہوندی زندگی دا اختتام تھی ویندی سا کو دیکھنا چاہیے سارے لمحات کی میں گزر دے پن